अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब पर मेहरबानी की आज एक नई कहानी सामने आई है। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में नून लीग के कायद नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा कर दी है। नैब ने अदालत में दायर दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया है कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को तोहफे में एक गाड़ी दी थी और नवाज शरीफ साहब ने वो गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी। फिर 2008 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वही गाड़ी खरीदने की ऑफर कर दी। इसमें गौर तलब बात नाज़रीन ये है कि नैब हुकाम ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना में जमा कराई, मतलब जब गाड़ी खरीदी गई तो वो तोशाखाना से नहीं बल्कि वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी थी। ये नुक्ता अहम है कि गाड़ी खरीदने की ऑफर यूसुफ रजा गिलानी साहब की जानिब से हुई थी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये बताएंगे कि गाड़ी खरीदने के लिए तोशाखाना के रूल्स कैसे रिलैक्स किए गए। बहरहाल नैब हुकाम की दरख्वास्त है कि अदालत चाहे तो नवाज शरीफ साहब को तोशाखाना रेफरेंस से बरी करार दे सकती है। अब हम बताते हैं कि तोशाखाना से गाड़ी खरीदने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने क्या चाल चली। जो दस्तावेजात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं वो दस्तावेजात जो बता रहे हैं कि तोशाखाना रूल्स रिलैक्स करके कैसे अपनों को फायदा पहुंचाया गया। हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक जनवरी 2009 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को एक समरी भेजी गई जिसमें लिखा गया कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सऊदी क्राउन प्रिंस की जानिब से एक गाड़ी तोहफे में दी गई। साथ ही तोशाखाना के रूल्स का भी बताया गया कि मौजूदा रूल्स के तहत ये गाड़ी नहीं खरीदी जा सकती। ये गाड़ी या तो सरकारी इमारतों में नुमाइश के लिए इस्तेमाल की जाए या फिर काबीना के प्रोटोकॉल के पूल में शामिल कर दी जाए। और अगर साबिक वजीर आजम इस गाड़ी की असिस्ट वैल्यू देकर 15% पर खरीदना चाहते हैं तो तोशाखाना रूल्स के पैराग्राफ 6 को रिलैक्स कर दिया जाए। इस समरी के जवाब में वजीर आजम ने रूल्स को रिलैक्स करने की मंजूरी दे दी और इस तरह नवाज शरीफ साहब ने तोशाखाना से वो मर्सिडीज हासिल की जो कि कानूनी तौर पर हासिल नहीं की जा सकती थी। कानूनी तौर पर कोई भी तोहफे में मिली गाड़ी ना तो खरीदी जा सकती है ना ही उसकी नीलामी हो सकती है। उस गाड़ी ने काबीना डिवीजन के कार पूल में ही आना होता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी सरकारी गाड़ियां नीलाम की थी तो उसमें तोशाखाना की कोई गाड़ी शामिल नहीं थी। वैसे इस सारी बात पर शाबाश तो नून लीग की कानूनी और सोशल मीडिया टीम को भी बनती है कि आज तक वो इस गाड़ी का ये दिफा करते आ रहे हैं कि गाड़ी नवाज शरीफ साहब को ही तोहफे में दी गई थी। मगर नैब ने तो इस कहानी में वो नुक्ता नैब निकाल लाया जिसका ना कानून में जिक्र और ना ही नून लीग को गुमान, जबकि मरियम नवाज साहिबा इस सारी सूरत हाल पर लाइल्मी का इजहार करती नजर आई। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही। मरियम सफदर ओन्ड a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। एक जानिब तो नून लीग पर हो रही है नवाजिशात की बरसात तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है मुसलसल मुश्किलात का शिकार। मुख्तलिफ मुकदमात और पाबंदियों में जकड़ी PTI के लिए मुश्किलात से निकलना नहीं है इतना आसान। साने 9 मई के केस में तहरीक इंसाफ को लगा जोर का झटका। हुकूमत की सिफारिश पर साने 9 मई की तहकीकात के लिए जो जज तैनात थे उन पर खुद ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केस की समाअत शुरू हुई तो मुकदमात के सरकारी चारों प्रोसिक्यूटर्स ने जज मलिक एजाज आसिफ पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के जज रावलपिंडी बार के हैं, ये मुल्ज़िमान के वकला को रिलीव देते हैं, लिहाजा साने 9 मई के मुकदमात में उनसे ट्रांसफ़र किए जाएं। और रावलपिंडी बेंच में मुकदमात की ट्रांसफ़र के लिए रेफरेंस दायर होने पर जज मलिक एजाज ने केस की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में दरख्वास्त रेफरेंस को पंजाब हुकूमत की बदनीयती करार दे दिया और केस की मजीद समाअत 30 अप्रैल 2024 तक मुलतवी कर दी। इस सारी सूरत हाल पर PTI की रहनुमा जरताज गुल साहिबा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो इंसाफ करने लगता है या तो उसका गला दबा दिया जाता है या फिर उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया जाता है। मुल्क के अंदर तो प्रेसिडेंट सेट हो गया है ना कि जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसी का गला दबा दिया जाता है। इसीलिए जो जज फैसला करने लगता है उसी के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाता है ताकि इंसाफ लोगों को मिले ही ना, ताकि 25 करोड़ आवाम जो है बगैर इंसाफ के फिरते हैं।
تحریک انصاف کے لیے فی الحال مشکلات ہی مشکلات ہے. بانی پی ٹی آئی تک رسائی بھی مزید مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے. اڈیالہ جیل کی دیواریں بلند کر دی گئی, شیشے کا کمرہ بنا دیا گیا, مختلف مقامات پر کیمرے لگا دیے گئے. بانی پی ٹی آئی کی میڈیا سے بات چیت پر بھی پابندی اور ایس او پی عائد کر دیے گئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب نے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان رکاوٹوں کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا. آج میڈیا کو 3 کمروں کے پیچھے رکھا گیا تھا, نئے شیشے لگوائے گئے تھے, دیواریں بلند کر دی گئی تھی. یہ سب کچھ انلیگل اور انکنسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے. یہ غیر قانونی ٹرائل ہوا ہے. آج ہم اس کو بھی عدالت کے سامنے رکھیں گے اور ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں. اور ناظرین, اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں عمر ایوب خان صاحب. آپ قائد حزب اختلاف میں قومی اسمبلی میں سینئر رہنما, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عمر صاحب, گفتگو کا آغاز تو آج اڈیالہ جیل میں جس قسم کا منظر بتایا جا رہا ہے, رپورٹرز بھی بڑے نالا نظر آئے کیونکہ جو عدالت میں کمرہ عدالت کا جو نقشہ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے. 3 شیشے لگا دیے گئے ہیں اور دیواریں اور جن کی اونچائی تقریباً 9 فٹ بتائی جا رہی ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ کوریج کے لیے میڈیا کے لیے بھی ایس او پیز نئے جاری کیے گئے ہیں. کوئی عمران خان صاحب سے یا پھر وکلا سے کمرہ عدالت میں سوال نہیں کر سکے گا. یہ کیا خدشات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اور کس قسم کے خدشات ہیں موجودہ حکومت کو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب سے, جو کہ کئی ماہ سے جیل کے اندر ہیں, الیکشنز کانٹیسٹ نہیں کر سکے, سزاؤں کا سامنا کر رہے ہیں, ان کی اپیلوں کے حوالے سے ان کو اب تک ریلیف نہیں مل سکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ لینا صاحب آپ کے پروگرام پہ مدعو کیا. دیکھیں جی, بحیثیت ایک طالب علم سیاست کے اور یہ اتراؤ چڑھاؤ میں نے بہت دیکھا ہے. میں نے خود الحمدللہ 6 سے 7 الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں. یہ مکافات عمل جو ہے نا, یہ بہت جلدی تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ اپنے لیے حکام جو ہیں یہ کھڈے کھود رہے ہیں. کل کو پھر گلہ نہ کریں اور یہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کو ہم سے دور رکھا گیا جیل میں. ہماری لیڈرشپ کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, چودھری پرویز الہی صاحب کو, ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی عالیہ حمزہ صاحبہ کے شوہر سے, ملک حمزہ صاحب سے, ان کو جس طریقے سے رکھا گیا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو, طیبہ راجہ صاحبہ کو, ہمارے مرد حضرات جو پابند صلاح ہیں, ملٹری کورٹس میں فیملیز کے لوگ ہیں, کئیوں کو ٹارچر کیا گیا. تو یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں, انڈیکیشنز ٹھیک نہیں ہیں. اور اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار یہ پپٹ پرائم منسٹر, کٹھ پتلی پرائم منسٹر شہباز شریف اور فارم 47 کی جو دیمک زدہ بیساکیاں ہیں اس پہ بنی ہوئی وزیر اعلیٰ مریم نواز, یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت یہ ان کو بیسک سہولیات سے یا بیسک ان کے رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے, اس سے لے کے جو ہمارے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس پہ دھاندلی تک, یہ سب کی سب ذمہ داری مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم حکومت کی ہے. اور یہ ٹائم بہت جلدی گزر جائے گا انشاءاللہ. مستقبل وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے, جو مرضی کر لیں گے. اور اس چیز کو میں بحیثیت سیکرٹری جنرل اور پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں اس کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. اور حکومت پھر ہم سے یہ توقع نہ کرے کہ کسی قسم کے ان کے ساتھ کوئی مطلب لچک ہوگی یا کوئی, وہ پہلے بھی نہیں تھی اور ابھی تو ہمارے حوصلے اور بھی سخت ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لچک نہیں ہوگی. عمر صاحب, آپ کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ جاوید لطیف صاحب نے گزشتہ روز ایک آفر دی ہے اپوزیشن کو, میں وہ سنوا دوں اور پھر میں آپ سے اس پر آپ کا رسپانس بھی ضرور چاہوں گی. جاوید لطیف صاحب. ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے اگر وہ نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں تو رول آف گیم اسمبلی میں طے کریں تاکہ دوبارہ انگلی نہ اٹھ سکے. نئے انتخابات بسم اللہ. جی عمر صاحب, جاوید لطیف صاحب اوبیسلی کسی کنسنٹ کے ساتھ ہی وہ یہ پیشکش کر رہے ہیں اور یہ آفر دے رہے ہیں کہ اگر نئے الیکشنز چاہتے ہیں تو رولز آف دا گیم جو ہے وہ طے کرنے ہوں گے. یہ آفر اپوزیشن کو قبول ہوگی؟ جاوید لطیف وہ انگریزی میں کہتے ہیں he does not speak for his party, اور یہ ان کی مسلم لیگ نون میں اس وقت دیکھ لیں کہ ایسا کوئی پوزیشن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کی آفر کی یا کوئی اس کی چیز نہیں ہے. ہم اپنے زور بازو سے جب الیکشن ہوگا, ہم لوگ اپنے زور بازو سے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کنٹیسٹ کریں گے اور سویپ کریں گے. اس بار بھی 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے لی تھیں,
اس وقت ہماری الائنس بھی بن چکی ہے اور ہم لوگ ہر جگہ جلسے کر رہے ہیں اور کریں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ کیا ہم لوگ اس حکومت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ رائٹ عمر صاحب، آپ نے جہاں پر کہا کہ کوئی لچک کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جائے گا، اپوزیشن الائنس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں اور وہ یا ان کے ورکر کو مولانا صاحب جو ہے وہ ہرا بھی نہیں سکتے، وہ ہرا دیں گے ان کو۔ تو دوسری طرف گرینڈ الائنس میں جہاں پر ان کو شامل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کی جا رہی ہے، سو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بڑی پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی کنفیوژن کے ساتھ ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہاں پہ اس وقت ہمارے الائز جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے ساتھ، ساری پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اس کو دیکھیں کیا بنتا ہے، میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب کی جماعت، جہاں پر آپ کی اپنی جماعت کے اندر افراد جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے اگر مولانا صاحب کی پارٹی اس الائنس کا حصہ ہوگی، کیونکہ ان کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ریگنگ کی بات کریں تو ان کا مقابلہ تو پاکستان تحریک انصاف سے ہی تھا، سو آپ چاہیں گے کہ مولانا صاحب اس الائنس کا حصہ ہوں؟ آپ کو پتہ ہے کراؤڈ پولر نیچرلی ہے، ان کی وجہ سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موبلائز کی جا سکتی ہے۔ فائنل ڈیسیژن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، جو ان کا حکم آئے گا وہی امپلیمنٹ ہوگا۔ رائٹ عمر صاحب، ضمنی انتخابات سے متعلق آپ کی پریس کانفرنس میں بھی آپ جہاں پر ذکر کر رہے تھے کہ جو پری پول ریگنگ ہے اس کا ایک بازار گرم ہے اور تمام تر ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، کیا حکمت عملی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی ضمنی انتخابات کے بھی حوالے سے؟ اور جہاں پر لطیف کوسا صاحب گزشتہ روز میرے ہی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلسے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی پنجاب میں۔ جلسوں کی بالکل ہم نے ڈی سیز کو اپلائی کیا ہوا ہے، اور عدالت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ڈی سیز کو اپلائی کریں، وہاں پہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو ہائی کورٹ دیتی ہے۔ یہاں پہ تو نہ وہاں کریں نہ کریں، اور ہائی کورٹ میں بھی لوگوں نے اپروچ کی ہے، پر انشاءاللہ تعالیٰ انگریزی کا ایک فقرہ ہے بیٹل ہارڈنڈ، ہم نے تو اتنی سختیاں کھائی ہیں، آگ کا دریا عبور کیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے، کینڈیڈیٹس بھی سب سے زیادہ ہمارے تھے ملک میں، اس کے بعد پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، وہ بھی ہمارے آگے، ووٹ کیسے پڑے گی، وہ بھی سب سے زیادہ 3 کروڑ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن بھی بہترین ہوگا۔ ہماری ٹیمیں زمین پہ لگی ہوئی ہیں، گراؤنڈ ریالٹی سے ہم لوگ واقف کار ہیں، اور ہم لوگ سویپ کریں گے بائی الیکشن بھی۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ نے فیاض چٹا صاحب، ان کے بھائی کا بھی ذکر کیا، جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کو گھیرا جا رہا ہے، اس قسم کے ہتھ کنڈے ابھی بھی تاحال اگر اپلائی کیے جا رہے ہیں، سو آپ کے لیے نیچرلی یہ بائی الیکشنز بھی کانٹیسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور جو کہ آپ آلریڈی اسیس کر بھی رہے ہیں صورتحال کو، سو جلسے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں پر خان صاحب، آپ کو شیر افضل مروت صاحب ہیں، گوہر خان صاحب ہیں، آپ کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو جلسے کی قیادت ہے یا لوگوں کو موبلائز، ووٹرز کو موبلائز کرنے کی بات ہے، اس کا چارج آپ کو دیا گیا ہے۔ اس سے ایک سوال یہ ضرور ریز ہو رہا ہے عمر صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب میں قیادت ہے وہ غائب ہے یا بالکل ایک ڈورمنٹ ہو چکی ہے، ایسا تاثر درست ہے؟ نہیں، بالکل یہ تاثر درست نہیں ہے، وہ بھی گراؤنڈ پہ لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں پہ بہت سارے چارجز ہیں، پر دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سینٹر آف گریوٹی جو آپ کی ہے وہ پنجاب ہے، اور وہاں سے ہم نے سیٹیں نکالی ہیں، لاہور سے نکالی ہیں اور کلین سویپ کیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ فارم 47 کے ذریعے دھاندلی ہوئی، اور اس پر بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کلین سویپ کریں گے، اور جو تقاضے قانون اور آئین کے ہیں اس کے مطابق ہم لوگ ان چیزوں کو چیلنج کریں گے انشاءاللہ۔ سو بہرحال، لیکن آپ لوگ کو ٹاسک ضرور یہ سونپا تو گیا ہے خان صاحب کی جانب سے۔ یہ بھی بتائیے گا عمر صاحب کہ کور کمیٹی کے اوپر جو یہ لیگل اور پولیٹیکل کمیٹی بنانے کا جو فیصلہ ہے، اس سے بھی کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت سازی ہے، ڈیسیشن میکنگ ہے، وہ کیا ایکسپوز ہو رہی ہے؟ نہیں، کور کمیٹی میں ممبران زیادہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پولیٹیکل کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے سینئر لوگوں کی، کہ ہم لوگ ڈیسیژن کریں اور کور کمیٹی کے سامنے پھر ووٹ رکھیں، سو لہٰذا ایک افیشینٹ باڈی انہوں نے تشکیل دی ہے، اور جس کی میٹنگز ہم لوگ کرتے ہیں ریگولرلی ہوتی ہیں۔ رائٹ عمر صاحب، آج جو 4 سرکاری پروزیکیوٹرز تھے، ان کی جانب سے بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے خصوصی عدالت کے جو جج ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہائی کورٹ میں، عدم اعتماد کا اظہار ان پہ کیا گیا، کیا رد عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ ہم لوگ اس کو ریجیکٹ اور کنڈیم کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک کسی ایک جج کا یا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا وہ ریلیف دے رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ آئین اور قانون کے تقاضے پورے کر کے وہ ریلیف دے رہے ہیں، کیونکہ ان کیسز میں
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, बहुत सारे हमारे और साथियों के, वो जब उनको खोखले केसेस हैं और वो क्या करेंगे जज साहिबान, उनको इंटरटेन करें, या ये लोग चाहते हैं कि 6 जजेस जिस तरह हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों को ज़दकोप किया जा रहा है, लोअर जुडिशरी के लोगों पे टॉर्चर किया जा रहा है, बगिंग डिवाइसेस उनके बेडरूम्स तक उन्होंने लगाए हुए हैं। तो और फिर वो ये चाहते हैं कि जी सिर्फ एक पर्ची आ जाया करे और जज साहबान वो फैसला सुना दिया करें। तो इस तरह तो आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी बदकिस्मती से। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं और जो तरीक़ेकार है वो साफ शफाफ तरीके से होना चाहिए। राइट ये भी साथ साथ बताइएगा उमर साहब, शेर अफजल मरवत साहब ने इस पूरे जो रजीम चेंज में जहाँ पर बड़े अनासर का ऑलरेडी उनके हवाले से वाजे कर दिया गया है कि कौन कौन इसमें मुलविस था, उसमें सऊदी अरब का भी उन्होंने नाम लिया है कि वो भी इस रजीम चेंज का हिस्सा था। क्या वाकई ऐसी बात है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ओन ही नहीं करती इस स्टेटमेंट को शेर अफजल मरवत साहब की? मैंने पहले भी, मुझसे 2 दिन पहले भी मीडिया ने पूछा था और मैंने कहा था अहलन व सहलन, हम लोग वेलकम करते हैं अपने ब्रादर मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स को पाकिस्तान में, और ये उनका अपना मुल्क है, जब आएं और इन्वेस्टमेंट करें, हम लोग वेलकम करते हैं। ये स्टेटमेंट उनकी अपनी ज़ाती हो सकती है, पार्टी की नहीं है। सो ये कितना लेकिन डैमेजिंग होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर पोस्ट में तो नेचुरली वो भी हैं इमरान खान साहब, जहाँ पे डिसीजन के हवाले से नज़र आता है कि बड़ा फोर फ्रंट पे शेर अफजल मरवत साहब नज़र आ रहे होते हैं। उनकी जानिब से अगर इस किस्म का बयान देना वो तहरीक इंसाफ के लिए कितना डैमेजिंग है? नहीं होगा, हमारे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया और मैं खुद बात कर रहा हूँ सेक्रेटरी जनरल के, उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। राइट, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। आज ही उमर साहब आपके नज़रों से ये भी गुजरा होगा कि नैब की जानिब से जो नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी गई है तोशाखाना केस के से मुतालिक, तमाम तर जो सबूत हैं, तमाम तर जो एविडेंसेस हैं वो भी लोगों के अवाम के सामने हैं, बट नैब जो है वो अब इस्तदा कर रही है कि अगर अदालत चाहे तो इनको बरी भी किया जा सकता है इस केस से। कैसे देखते हैं? एंड विच इज़, मतलब हमें नज़र आ रहा है कि इट्स इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू what your leader is facing at the moment in the same case. जी 2007-8 की जो एनआरओ मशीन, वो ड्राई क्लीनिंग मशीन चालू हुई थी, वो फिर एक बार एक्टिवेट हो गई है। मिट्टी का तेल डाल के सारों को ड्राई क्लीन किया जा रहा है। रिजेक्ट करते हैं इस चीज को। सो आपकी जानिब से ये रिजेक्ट किया जाता है। नवाज शरीफ साहब को तो ऑलरेडी बड़े रिलीफ मिल चुके हैं, उनको हासिल कर चुके हैं वो, बट साथ साथ ये भी बताइए उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रैटेजी, वे फॉरवर्ड की अगर जहाँ पर बात करते हैं, आपकी खान साहब से जेल में मुलाकात होती है, उनका वे फॉरवर्ड के हवाले से मुतालिक जो है वो क्या माइंडसेट है? क्या इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी को लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, हमारा सिर्फ एक है, आइन और कानून की बालादस्ती। आइन और कानून की बालादस्ती में सब जो आप इदारे करें, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो आइन और कानून के नीचे आते हैं, उसको फॉलो करें, किसी के साथ कोई टकराव नहीं है। जब कोई आइन और कानून को फॉलो नहीं करेगा तो जाहिर बात है मुल्क सफ़र करेगा। हमारा एक ही डिमांड है, हमारी अलायंस की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हमारा मकसद एक है, आइन और कानून की बालादस्ती करें, मुल्क तरक्की कर सकेगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यही चाहते हैं। राइट उमर साहब, जो प्राइवेसी से मुतालिक इस्तदा की जा रही है बुशरा बीबी के हवाले से भी, वो ऑब्वियसली वो फिक्स नहीं हो सकी और उसको मुस्तरद गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से किया गया, क्योंकि अदम पैरवी के बायस ये हुआ है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रैटेजी है उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या संजीदगी से ये मामलात को नहीं लिया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम की जानिब से? अलीना साहब देखें, लीगल स्ट्रैटेजी के हवाले से तो आप खुद देख रही हैं कि जहाँ पे 6 जजेस एक खत लिखते हैं और वो कहते हैं हमारे काम में इंटरफेरेंस हो रही है, और एजेंट्स जो हैं वो आके खुफिया एजेंसियों के वो ज़दकोप कर रहे हैं, तो फिर लीगल स्ट्रैटेजी तो साइड पे रहेगी ना जी। ये तो फिर कोई और ही स्ट्रैटेजी आ गई, ये तो ज़दकोप करने वाली स्ट्रैटेजी, ये दीवार से लगाने वाली स्ट्रैटेजी आ गई। यहाँ पे तो आइन और कानून पे ख़त्म हो गया। दूसरी बात, कल का जो ताल्लुक है बुशरा बीबी की केस की पैरवी के हवाले से, हमारे लॉयर्स आ रहे थे, वीवीआईपी मूवमेंट हो रही थी, रास्ते बंद थे, टाइम पे वो पहुंच नहीं सके, और वो एक बार फिर उसको रीएक्टिवेट करने की दरखास्त जो है वो मेरा ख्याल है दायर हो गई है, और वो हो जाएगा, टेक्निकल इशू है, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन उमर साहब, ये किस हद तक अलार्मिंग है ये बात, जब बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज साहिबा,
وہ یہ بات کہیں کہ جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بالکل خاموش نظر آتی ہے، جہاں پر عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور دیگر آپ کے جو ورکرز آپ جن کا ذکر بھی کر رہے تھے، بڑے ایک طویل عرصے سے وہ جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے معاملے میں بہت زیادہ ایفیشینٹ نہیں نظر آ رہی ہیں. کیا یہ تاثر یا یہ ان کی بات سے بات میں کوئی حقیقت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں علینا صاحبہ، میں بذات خود بھی ایز سیکرٹری جنرل، کیونکہ میں ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں پارٹی کو بھی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن بھی، میرا ہر ایک سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین پابند صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مرد حضرات بھی، ملٹری کورٹ کے ہمارے 106 پرزنرز، نیشنل اسمبلی میں ہر ایک جگہ پہ میں ان کا باقاعدہ مینشن کرتا ہوں، بائی نیم مینشن کرتا ہوں، اور یہی ہماری پالیسی ہے اور یہی ہم لوگ اس کو پرسو کرتے ہیں. رائٹ. عمر صاحب، گزشتہ روز آپ نے جہاں پر ذکر کیا کہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جس کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس سے متعلق آپ نے کہا کہ یہ ایک تو یہ پبلک کرنی چاہیے، دوسری باول نگر واقعے کے حوالے سے خان صاحب بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں، آج بھی اس کا ذکر آپ کی جماعت کے رہنماؤں کی جانب سے کیا جا رہا تھا. آپ کہتے ہیں جج کی سربراہی میں یہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. کس طرح سے یہ انفورس کروایا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے؟ دیکھیں جی، اپوزیشن کے پاس تو ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہے، ہم لوگ تو مورل سویژن یا مورل پریشر ڈال سکتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈسپلن کا بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور خواجہ آصف نے خود اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ پنجاب پولیس بغیر وارنٹس کے گئی، اور میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا کہ میرے اوپر خود اور ہمارے ورکرز کے اوپر متعدد ریڈز ہوئے، 17 ریڈز میرے گھر پہ یا ہوئے، درجنوں ریڈز ہمارے دوسرے ساتھیوں کے گھروں پہ ہوئے. تو کیا پنجاب پولیس یا کے پی پولیس اس وقت بوکیز، پھولوں کے بوکیز کے ساتھ اور وارنٹ آف اریسٹ فریم کر کے لاتے تھے، یا وارنٹ سرچ وارنٹس فریم کر کے لاتے تھے؟ اور اس کا جواب نہیں ہے. اور کیا ہم لوگ اس چیز سے یہ چیز سیکھیں کہ آپ 50 60 70 100 200 لوگ اکٹھے کر کے تو پولیس کے اسٹیشن میں جائیں اور ان کو مرغا پریڈ کرائیں، ان کو ڈڈو پریڈ کرائیں، ان کو کمبل پریڈ کرائیں، اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ ویسے تو ہم لوگ یہی پھر عکس کرتے ہیں. سو لہٰذا اداروں میں ڈسپلن سب سے اہم چیز ہے، بالخصوص لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں، اور جہاں پہ یہ ڈسپلن بریک ڈاؤن ہوا ہے وہ ادارے خود اس کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، وہ مکمکا نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، ایک شفاف امپارشل انکوائری، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. رائٹ. اور جو فیض آباد دھرنے سے متعلق انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے، جس کو خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کہتے ہیں کہ یہ حکومت مسترد کر دے، اس میں کوئی وقت نہیں ہے، آپ کے خیال میں یہ واقعی میں حکومت اس کی طرف جو ہے وہ اب سوچے گی؟ اور کیا یہ واقعی میں ایک سوال یہ بھی عائد ضرور ہو رہا ہے کہ اس رپورٹ میں جہاں پر ایک طرف جنرل فیض حمید صاحب کو کلین چٹ دی جا رہی ہے عمر صاحب، وہیں پر دوسری طرف ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ورکنگز کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اس بات سے اگری کرتی ہے ان ریکمنڈیشن سے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ریگولیٹ کرنے چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ورکنگ، بالکل آئین اور قانون میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. میں پھر وہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، آئین اور قانون کو فالو کریں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. آئین اور قانون کے خلاف جائیں گے، آپ کو مسائل بنیں گے. یہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے اور اس کو فالو کیا جائے. اور خواجہ آصف کا اس ریکمنڈیشن کو یا ان انکوائری رپورٹ کو مسترد کرنا، تو پھر میں کیا کہوں؟ مطلب حکومت نے اس وقت اس کو بنایا تھا اور وہ ریکمنڈیشن سامنے آئی ہیں، تو اس کو پبلک کریں، پتہ لگے ہم ساروں کو کیا ہے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. رائٹ. عمر صاحب، اور لاسٹ میں جہاں پر ہم بیچ ڈسکشن میں بات بھی کر رہے تھے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے، 6 جماعتیں اب تک آپ کے اس الائنس کا حصہ ہے، مزید کیا ایکسپیکٹیشنز اور کیا ٹارگٹ آپ اچیو کر پائیں گے؟ اتنی عوام کو آپ موبلائز کر پائیں گے کہ جو آپ کا اہداف ہیں جس میں آپ رول آف لا کی انفورسمنٹ چاہتے ہیں، آپ کا مینڈیٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک جنگ ہے، آپ کے مینڈیٹ کو آپ نے ریکلیم کرنا ہے، کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ علینا صاحبہ، عوام موبلائزڈ ہے الحمدللہ. ہم پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو. عوام کو موبلائز کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ پہلے سے موبلائزڈ ہے. الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا تھا، ابھی بھی آپ دیکھ لیں گے. یہ جدید دور ہے. بدقسمتی سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج سے 30 سال پہلے کی اسکرپٹ استعمال کر رہے ہیں.
وہ اسکرپٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. وہ فرسٹ ایڈیشن تھا, اس وقت تقریباً 15 ایڈیشن چل رہا ہے. سو لہٰذا عوام کا ایشو نہیں ہے, ملک کی سالمیت کا ایشو ہے اس وقت, آئین اور قانون کی بالادستی کا ایشو ہے, اور لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں, وہ اپنے حقوق سے مطلب ان کو معلوم ہے کیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. سو عمر صاحب, اپوزیشن کی تحریک حکومت کو گھر بھیج پائے گی اور کب تک, کیا ٹائم فریم ہے جو آپ عوام کو دے سکتے ہیں؟ ہمارے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود اپنے آپ کو بھیج رہے ہیں گھر. یہ اپنا جتنے تیزی سے یہ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود رام سے گر رہے ہیں. یہ خود اپنے ان کی برکس جو ہیں وہ آبویسلی نظر بھی آ رہا ہے, کیونکہ جو بھائی ہیں جو وزیر اعظم اس وقت, ان کے اپنے بھائی ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہا. بٹ تھینک یو سو مچ عمر صاحب, تھینک یو اینڈ فار یور ٹائم ایز ویل. عمر ایوب صاحب, قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, اس وقت ہم سے بات کرے تھے, جنہوں نے کہا یہ حکومت خود گرتی ہوئی دکھائی دے گی. اپوزیشن کی جو تحریک ہے جس کا آغاز آلریڈی ہو چکا ہے, جس میں 6 جماعتیں شامل ہیں اور مزید بھی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ عوام کو موبلائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں. عمر صاحب کہتے ہیں کہ عوام آلریڈی موبلائز ہے اور بائی الیکشنز کے بھی حوالے سے پرعزم ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ چیلنجز کا سامنا کیا ہے جنرل الیکشن سے قبل بھی, ضمنی انتخابات میں بھی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے ووٹرز ہیں, وہ آلریڈی موبلائزڈ ہیں. سو اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, لیکن بریک کے بعد جو نقطہ عمر ایوب صاحب نے بھی ریز کیا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے, نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے, وہ کتنے پریشرز برداشت کیا کر سکے گی, اور جو پریشرز ان کو اندرونی طور پہ جن کا سامنا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے. ایک بریک کے بعد.